الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ ابن تیمیہ اور محمد بن عبد الوہاب نائیدی کی اتباع آج بھی مسلمانوں کی تکفیر ان آیات کے ذریعے کر رہی ہے جو مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی، اور مسلمانوں کو مشرک اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مدد کے لیے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اور غیر اللہ کو پکارنا عبادت ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ان کو پیش آیا کہ آئے روز زندگی میں وہ بھی تو دوسروں سے مدد طلب کرتے ہیں، چندے جمع کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکارتے بھی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے پاس سے ایک اصول بنا لیا، ایک قاعدہ بنا لیا کہ اگر زندہ شخص سے مدد طلب کی جائے اور وہ شخص آپ کی مدد کرنے پہ قادر بھی ہو تو یہ شرک نہیں ہوگا، یہ عبادت نہیں ہوگی۔ یہ جو ان کا اصول ہے، نہ اللہ کا فرمان ہے، نہ رسول اللہ کا فرمان ہے، نہ جن آیات سے تکفیر کرتے ہیں ان آیات کی تفسیر میں کسی صحابی کا قول ہے۔ اب جو انہوں نے یہ قاعدہ بنایا، آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے، یہ قرآنی آیات کے اگینسٹ آتا ہے، مخالف آتا ہے، جن میں غیر اللہ کو پکارنے کی مذمت ہے، غیر اللہ کو پکارنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس جو اہل سنت ہمارا جو موقف ہے کہ کوئی زندہ ہو یا مردہ ہو، اس کو معبود سمجھ کے، اس کو الہ سمجھ کے، اس کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کے پکارا جائے گا تو یہ اس کی عبادت ہوگی۔ اگر پکارنے والے کا اعتقاد یہ ہے کہ سامنے والا نفع اور نقصان کا مالک ہے، اللہ کی عطا کے بغیر وہ مدد کر سکتا ہے، سامنے والا الہ ہے، معبود ہے، رب ہے، تو یہ پکارنے والا مشرک ہو جائے گا۔ اعتقاد کا، نیت کا بڑا عمل دخل ہے، چاہے زندہ شخص سے مدد مانگی جائے، چاہے مردہ سے مانگی جائے۔ اگر عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر یہ مدد کر سکتا ہے تو یہ شرک ہے۔ ایسا شخص جاہل ہے، اس کو پڑھانے سکھانے کی ضرورت ہے، جبکہ کوئی مسلمان اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ کوئی مسلمان بھی کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارتا یہ سمجھ کے کہ یہ اللہ کے علاوہ میری مدد کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر فرعون کی زندگی میں کوئی فرعون کو الہ سمجھ کر، رب سمجھ کر، جیسا کہ اس نے دعویٰ کیا، مددگار سمجھتا ہے، اس سے وہ چیز مانگتا ہے جس پہ فرعون قدرت رکھتا ہے، فرعون زندہ ہے اور قدرت رکھتا ہے، تو یہ فرعون کی عبادت ہوگی۔ کیوں؟ کہ اس کا اعتقاد یہ ہے کہ فرعون الہ ہے، رب ہے، نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ یہ اب زندہ شخص سے چیز طلب کی جا رہی ہے مگر یہ اس کی عبادت ہے۔ کیوں؟ اعتقاد یہ ہے کہ سامنے والا معبود ہے، سامنے والا رب ہے، سامنے والا نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اعتقاد کا آپ کے اعمال میں بڑا عمل دخل ہے۔ اسی طرح دوسری عبادات میں دیکھ لیں کہ طواف ہم کرتے ہیں خانہ کعبہ کا۔ اگر ہمیں کوئی کہے کہ آپ خانہ کعبہ کی پتھر کا بنا ایک بلڈنگ ہے، ایک کمرہ ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے نہیں، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ کہے گا کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ طواف تو ایک کمرے کا کر رہے ہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ ہماری نیت جو ہے اللہ کی عبادت ہے، ہم اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاؤ، تو ہم وہ طواف کر رہے ہیں، اور ہماری نیت جو ہے، ہمارا عقیدہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، نہ کہ خانہ کعبہ کی عبادت۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کی نیت کیے بغیر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، صرف واک کر رہا ہوں، اپنی ورزش کر رہا ہوں، تو اب یہ اللہ کی عبادت کہلائے گی؟ نہیں، کیونکہ اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی مسلمان نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب یہ نماز کیا کہلائے گی؟ عبادت۔
اس کے برعکس اگر کوئی منافق ہے، وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے، اعتقاد یہ ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو مسلمان مجھے مسلمان سمجھیں گے، تو میری جو حقیقت ہے ان سے چھپی رہے گی۔ اب کوئی کہے گا کہ یہ جو منافق ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کیا اللہ کے نزدیک یہ منافق اللہ کی عبادت کرنے والا کہلائے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اس کا عقیدہ، اس کی نیت، اس کا اعتقاد اللہ کی عبادت نہیں بلکہ مسلمانوں کے سامنے ریاکاری ہے یا مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر زندہ شخص سے یا مردہ شخص سے اس نیت سے مدد طلب کرتا ہے کہ وہ الہ ہے، معبود ہے، تو یہ شرک ہے۔ اگر کوئی شخص کسی زندہ شخص کو یا دنیا سے پردہ فرمانے والے ولی کو یا نبی سے مدد اس نیت کے ساتھ طلب کرتا ہے کہ یہ وسیلہ ہے، حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ کی ذات ہے، تو یہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں جائز ہے ناجائز ہے، وہ الگ موضوع ہے، لیکن عبادت کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ زندہ شخص سے مدد مانگنا اور قدرت رکھتا ہو مدد مانگنا عبادت نہیں ہے، تو پھر جو شخص کسی مشلول سے، کسی فالج زدہ شخص سے مدد مانگ رہا ہے تو وہ مشرک ہو جانا چاہیے، کیونکہ فالج والا شخص وہ حرکت ہی نہیں کر سکتا، کس طرح وہ اس کی مدد کرے گا؟ ایسا کوئی بھی نہیں کہتا۔ جو اہل سنت کا موقف ہے کہ اس معاملے میں آپ کا اعتقاد دیکھا جائے گا، آپ کسی سے مدد طلب کر رہے ہیں، کس نیت سے کر رہے ہیں۔ اگر نیت آپ کی سامنے والے کو الہ سمجھنا ہے تو پھر آپ مشرک کہلائیں گے، اور ایسا کوئی مسلمان بھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہ آپ کے نفع کا نہ آپ کے نقصان کا مالک ہے، جو بھی آپ کی مدد کرے گا اللہ کی عطا سے کرے گا۔ اب جو یہ انہوں نے قاعدہ بنایا کہ مدد کے لیے زندہ کو پکارا جا سکتا ہے اور مردے کو نہیں پکارا جا سکتا، اور قدرت والے کو پکارا جا سکتا ہے، غیر قادر کو نہیں پکارا جا سکتا، یہ خود قرآنی آیات اور احادیث کے مخالف ہے۔ جس معنی میں یہ کہہ رہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا یہاں کہ زندہ سے مدد کرنا جائز ہے؟ زندہ سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ اب یہ آیات پڑھ کر مسلمانوں پر تکفیر کے، کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، مسلمانوں کی تکفیر کی جاتی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز میں یہ پڑھ رہے ہو، اس کے بعد جا کر مزاروں پہ مانگ رہے ہو۔ میں یہ نہیں کہتا مزاروں پہ مانگیں یا نہ مانگیں، وہ الگ ٹاپک ہے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں اس آیت کے خلاف چل رہے ہیں، جو معنی آپ لے رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، پھر نماز پڑھاتے وقت آپ نے 2 سیکورٹی گارڈ رکھے ہوئے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، مدد اللہ سے طلب کر رہے ہیں، کیا اللہ حفاظت کرنے والا نہیں؟ کس طرح جائز ہو گیا کہ آپ غیر اللہ سے مدد طلب کریں، اپنی حفاظت کے لیے کسی کو رکھیں؟ ہاں، یہ تو اسباب میں سے ہے، تو وہ بھی اسباب میں سے ہے نا۔ اگر یہ اسباب میں سے ہے، آپ ان کو معبود نہیں سمجھتے، یہ اسباب میں سے، تو وہ بھی اسباب میں، آپ کہیں وہ اسباب نہیں بن سکتے، جائز نہیں ہے، وہ الگ موضوع ہے، اس پہ الگ بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ کہیں یہ شرک ہو گیا۔ اللہ نے تو مطلق کہا کہ تجھی سے مدد چاہتے ہیں، خود جہاں مدد طلب کریں، خود اپنے سیکورٹی گارڈ رکھیں، خود اپنے لیے سارا کچھ جائز ہے۔ کیوں کہ وہ زندہ سے طلب کر رہے ہیں، وہ وسیلہ ہے جی، وہ اسباب میں سے ہے، وہ رسول اللہ سے ثابت ہے، یہ ہے، اور دوسرا جو کوئی کرے وہ شرک ہو گیا۔ کیوں؟ اسی طرح آگے چلتے ہیں، رسول اللہ کی ایک حدیث بڑی پڑھی جاتی ہے، اذا سألت فاسأل اللہ و اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرو، جب بھی مدد طلب کرو اللہ سے کرو۔ اب رسول اللہ نے یہاں تو نہیں فرمایا کہ زندہ سے مدد طلب کر لو، وہ شرک نہیں ہوگا، اور جب مردہ سے تم نے مدد طلب کی وہ شرک ہو جائے گا، ایسا کہیں بھی رسول اللہ نے نہیں فرمایا۔ اب کچھ قرآنی آیات دیکھتے ہیں اور مزید
جن میں ان کے جو خود ساختہ بنائے اصول ہیں ان کی نفی ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانعام وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے کوئی برائی پہنچائے تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اللہ ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ کہہ رہے کہ تمہیں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں، زندہ قدرت والے سے مدد مانگی جا سکتی ہے، مردے سے مانگی تو عبادت ہو جائے گی۔ یہاں اللہ نے تو زندہ اور مردہ کوئی قید نہیں بتائی، مطلق فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی برائی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسے صرف اللہ دور کر سکتا، اور یہی ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی وسیلہ بنتا ہے وہ وسیلہ ہے، فاعل حقیقی آپ کی حاجات پوری کرنے والا، آپ کی تکلیفیں دور کرنے والا اصل خدا کی ذات ہے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، کہ جن کو تم پکارتے ہو، یہ پکارنے کے معنی میں لیتے ہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو، مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تو نہیں فرمایا کہ جن کی تم مردوں کی عبادت کرتے ہو مکھی پیدا نہیں کر سکتے، زندے مکھی پیدا کر سکتے۔ کیا زندے مکھی پیدا کر سکتے؟ اللہ نے تو نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا من دون اللہ، دون اللہ کے علاوہ، اللہ کے رسول، اللہ کے ملائکہ، سارے اس میں اللہ کے علاوہ ہیں۔ تو کیسے ہو گیا کہ زندہ سے قدرت والے سے مدد مانگنا جائز ہے اور جو مردہ ہے اس سے مدد مانگی تو شرک ہو جائے گا؟ اور اس آیت کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو آپ پکارتے ہیں تو یہ لوگ مردہ ہیں تو یہ مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ تو مطلق کہہ رہا ہے کہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا کہنا پڑے گا کہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ زندے کو پکارنے میں اور مردہ کو پکارنے میں آپ کے اعتقاد کو دیکھا جائے گا، آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر آپ پکارتے وقت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ الہ ہے، معبود ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے علاوہ، اللہ کی عطا کے علاوہ میری مدد کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہوگا، چاہے قدرت والا ہے غیر قدرت والا ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ صرف وسیلہ ہو سکتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے۔ اور دوسرا جو کہا جاتا ہے کہ دعا عبادت ہے، اس طرح بھی انشاءاللہ آئیں گے، رسول اللہ کا فرمان ہے تو وہاں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ آیا ہر پکار جو ہے وہ عبادت کہلائے گی یا کوئی ایسی دعا ہے جو عبادت نہیں ہے۔ انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی امت کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔